ہاں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور، متلی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ متلی اردو لفظ ہے، نوزیہ کہتے ہیں انگلش میں. ہیں اور الگ الگ الفاظ ہوں گے. جیسے نہیں ہے کہ آدمی کو چکر آنے لگ جاتا ہے، قے قے سا محسوس ہونے لگتا ہے. قے آنے سے پہلے جو کیفیت طاری ہوتی ہے نا، اسی کو متلی بولتے ہیں. حضور، وضو بنانے کے بعد کپڑا تبدیل کرنے سے وضو کا حکم کیا ہوگا؟ بالکل وضو رہے گا، کچھ نہیں اثر پڑے گا. کپڑا جو پہنا تھا وہ کپڑا اسی کپڑے میں رہے یا دوسرا کپڑا پہن لے، وضو وضو رہے گا. حضور، مسئلہ نمبر 48 کی ایک بار اور وضاحت فرما دیں. ہاں، پھڑیا بالکل اچھی ہو گئی، اس کا مردہ پوست باقی ہے جس میں اوپر منہ اور اندر خلا ہے. اگر اس میں پانی بھر گیا پھر دبا کر نکالا تو نہ وضو جائے گا نہ وہ پانی نہ پاک. اصل میں پھڑیا اچھی ہو گئی ہے تو اب وہاں پہ پانی جو نکلا ہے وہ پسینہ مانا جائے گا یا اس کا کچھ اثر مانا جائے گا. زخم جب تک ہوتا ہے تو اس سے جو رطوبت نکلتی ہے، پانی نکلتا ہے، وہ یا تو مواد ہے یا پیپ ہے، یہ سب ناپاک ہوتے ہیں. اور پھڑیا جب اچھی ہو گئی، زخم صحیح ہو گیا، اب وہاں کہاں سے پیپ مواد اور ناپاک پانی نکلے گا؟ اس کو پسینہ مانیے یا اس کا اثر مانیے. تو اس لیے وجہ یہی ہے کہ پھڑیا اچھی بھی ہو گئی ہے اور اس کی جلد جو ہے نا مردہ ہو گئی ہے. جو آولا ہے اس کی جلد مردہ ہو چکی ہے، تو اب اس میں اندر پانی موجود ہے نا، تو پانی یہ پاک رہے گا. اور جب نکالیں گے آپ اس پانی کو تو وضو بھی نہیں ٹوٹے گا. ہاں، اندر جب پانی نکالا ساتھ میں کچھ تری خون کی نکل آئی تو اب وضو جاتا رہے گا، اور اب اسی صورت میں پانی بھی نجس ہوگا. جی. حضور، دکان کا اسٹاف دکان کی چیز مالک کے بتائے گئے ریٹ سے بڑھا کر بیچ دے تو کیا بڑھا ہوا نفع اپنی جیب میں رکھ سکتا ہے؟ ایسا بڑے بڑے آرڈر کے ساتھ کرتا ہے، ہمیشہ نہیں کرتا. اب یہ کمیشن کا معاملہ ہوا یا پھر دلالی کا معاملہ ہوا، اس میں سب جائز ہو سکتا ہے کہ کسی کا مال بیچے کوئی اور اس نے اجارے پہ نہیں رکھا ہے تو وہ دلالی لے کر محنت کر رہا ہے تو 5 روپے کا سامان 10 روپے میں بیچے تو باقی 5 روپیہ دلالی لے رہا ہے. یا اختیار دیا ہو اس نے کہ تم 5 روپے کا سامان مجھے 5 میں دینا، باقی جتنے میں بیچو تمہارا، تب بھی کلیئر ہے. لیکن یہ کہ جب دکان کے مالک نے اس کو ہائر کیا ہوا ہے تو وہ اس کا اجیر ہوا تو اجرت تو مل ہی رہی ہے، پھر ایکسٹرا بینیفٹ کیسا لے سکتا ہے وہ؟ تو ایسی صورت میں وہ بینیفٹ ایکسٹرا جو ہے نا پیسہ نہیں لے سکتا ہے، نہ اتنے میں بیچ سکتا ہے. واللہ تعالی عالم بالصواب. حضرت، جب عورت کو ایسی جگہ نماز پڑھنی پڑے جہاں نامحرم موجود ہوں اور کوئی ایسی جگہ بھی نہ ملے جہاں وہ تنہائی میں نماز پڑھ سکے تو کیا اسے نقاب پہن کر ہی نماز پڑھنے کی اجازت ہے؟ نقاب نہ پہنے، یعنی نقاب پہنے چہرہ کھلے، مگر جس طرح مناسب ہو ستر کرنا ستر کر لے ہے. اور نماز جو ہے نا چہرہ ڈھک کر کے پڑھنا یہ منع ہے. واللہ حضور تعالی اعلم. حضور، درس نظامی میں سمجھنے کے اعتبار سے اگر کسی جاندار تصویر کا استعمال کیا تو یہ صحیح ہے یا نہیں، جبکہ صرف عقیدہ یہ کہ دین کی تعلیم آسانی سے سمجھ میں آ جائے، جیسے عربی قواعد آسانی سے سمجھنے کے لیے کچھ ویڈیو اور پوسٹ آتے ہیں جن میں جاندار کی تصویر ہوتی ہے، اور چیٹ جی پی ٹی سے جو آسانی سے سمجھنے کے لیے پوسٹ ہوتے ہیں تو اس میں جاندار کی تصویر ہوتی ہے، تو ایسے تصویر کا کیا حکم ہے اور اس کا استعمال کرنا کیسا ہوگا؟ میں تو تنگ آ گیا ہوں ایسے سوالات سے.
کیا وجہ ہے کہ لوگ بار بار یہ سوال کرتے ہیں اور کیا سننا چاہتے ہیں؟ ایک دم تنگ آ گیا کہ وہی ویڈیو، وہی جاندار کی تصویر جس کے بارے میں حرام ہم کہہ چکے ہیں اور کہتے رہیں گے، تو بار بار پوچھنے سے کیا حلال ہو جائے گی کیا وہ؟ کیا وجہ ہے کہ بار بار سوال ہوتا ہے یہ؟ اس مقصد کے لیے، اس مقصد کے لیے، اس مقصد کے لیے، کس مقصد کے لیے؟ کسی مقصد کے لیے جائز نہیں ہے، علاوہ ایک ہی قانونی ایسی مجبوری آ جائے جس میں جان، مال، عزت و آبرو جانے کا خطرہ ہو، دین سمجھنے کے لیے یا کوئی فن سمجھنے کے لیے۔ جب کہہ دیا ہے تو بار بار اس سوال کو نہ کیا جائے۔ آگے بڑھیے۔ حضور، عورتوں کا باہر ریسٹورانٹ یا کسی دکان یا شادی بیاہ میں جانا جہاں مرد و عورت کا خلط ہو، اپنا وہاں اپنا چہرہ کھول کر کھانا پینا جائز ہوگا؟ کیا فی زمانہ عورت کا چہرہ چھپانا بھی واجب ہے؟ ہاں، عورتوں کے چہرے کا بھی پردہ ہے جی، اگرچہ عورت کا چہرہ عورت نہیں ہے مگر چہرے کا بھی پردہ ہے، خصوصاً جہاں پر فساد اور فتنے کا اندیشہ ہو۔ تو اس لیے ایک بات تو یہ ہے کہ پردے کے ساتھ بھی اگر جاتی ہے عورت، لیکن ایسی جگہ جاتی ہے جہاں خلط ملط ہے، غیر مردوں کے ساتھ مل جل کے رہنا ونا ہے، تو وہاں جانے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اور وہاں کسی طرح پہنچ گئی تو چہرہ کھول کھول کے بیٹھے کھائے، یہ نہیں کر سکتی، بلکہ ان کو الگ ہونا چاہیے۔ اور کسی بھی طرح سے وہاں بے پردگی ہو رہی ہے، لوگ اور ہیں، چہرہ چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ کیا میدا سے جو قے آئے گی اس کا منہ پر ہونا لازم ہے؟ کیا؟ کیا میدے سے جو قے آئے گی اس کا منہ پر ہونا لازم ہے؟ معدے سے لازم ہے نہیں ہے، بات یہ نہیں ہے۔ معدے سے قے آئے گی تو وہ ناقض وضو ہے، کیونکہ وہ وہی ناپاک ہے۔ اوپر سے قے آئی ہے تو وہ ناپاک نہیں ہے، پانی چلا گیا تھا، کھانا چلا گیا، تو کھانا جو گیا ہے، کھانا ناپاک تو نہیں تھا، پانی بھی ناپاک نہیں تھا، اس لیے وہی واپس آ گیا معدے میں پہنچنے سے پہلے پہلے۔ تو یہ لازم ہے نہیں ہے، بات یہ نہیں ہے۔ منہ بھر جب قے معدے سے آئے گی تو منہ بھر آتی ہے۔ اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ اندازہ منہ بھر تو نہیں ہے لیکن اندازہ ہو جائے کہ یہ معدے سے ہی آئی، جیسے صفرا کی قے ہو جاتی ہے، تو اس طرح کی چیز، تو پھر وہ ناقض وضو ہے۔ مگر اس کو ہمیشہ یہی کہا کہ منہ بھر قے آئے، اور منہ بھر سے مراد اس پر کنٹرول نہ ہو۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ یقین کو زائل نہیں کرتا، تو سویا تھا باوضو مگر اٹھا تو یقین نہیں وضو جانے کا، تو پھر کیوں بے وضو تصور کیا جاتا ہے؟ کیا پھر بولیے؟ شک یقین کو زائل نہیں کرتا، تو سویا تھا باوضو مگر اٹھا تو یقین نہیں وضو جانے کا، تو پھر کیوں بے وضو تصور کیا جاتا ہے؟ یہ کون سا مسئلہ آ گیا؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ شک شک یقین کو زائل نہیں کرتا، ہم لوگ سوتے ہیں تو ہم لوگ کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا، یہ شک ہے، ہاں تو اس کے بنا ہاں پہ وضو کیسے ٹھیک جائے ہے، گا؟ تو یہ شک جب سوئیں گے تو وضو ٹوٹنے کا شک کیسے ہوا؟ نیند تو ناقض وضو ہے نا، وضو ٹوٹنے کا یقین تو ہے۔ یہ کیسا سوال ہو گیا؟ جب سویا تھا باوضو تھا تو یقین تھا کہ وضو ہے، اور سو گیا، نیند آ گئی اور لیٹے لیٹے سو گیا، تو اب یقین ہو گیا کہ وضو ٹوٹ گیا۔ شک کہاں سے ہوا یہاں پہ؟ یہ بھی تو یقین ہے۔ آپ شاید شک اس لیے بول رہے ہیں کہ نیند جو ہے مظنہ خروج ری کی وجہ سے ناقض وضو مانی جاتی، اس وجہ سے کہ وہاں گمان ہے نکلنے کا، یقین نہیں ہے۔ مگر وہ جو ہے جب آدمی چونکہ نیند میں ہے تو جو مظنہ خروج نجاست ہے اس کے قائم مقام کنفرم ہو جاتا ہے، وہ کنفرم ہے کہ اس کا قائم مقام ہے، چاہے نکلے نہ نکلے، یقین ہو شک ہو کچھ بھی نہیں، خالی سونا کنفرم ہو گیا تو وضو ٹوٹ گیا۔ تو جب بندہ سو کے اٹھے گا تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب وضو ٹوٹنے کا شک ہو گیا؟ نیند ناقض وضو ہے، اور کوئی بھی ناقض وضو پا لیا جائے
تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے، یقین ہوتا ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ شرط فاحشہ میں جو شرط تھا کہ بیچ میں کوئی شے حائل نہ ہو تو ناقص وضو ہے، کیا اس مسئلے کے ماتحت کونڈم کے استعمال سے وضو ناقص نہ ہوگا؟ وہ حائل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حرارت جس سے محسوس نہ ہو، ایسی چیز حائل ہو جس سے حرارت محسوس نہ ہو، اور ایسی باریک جھلی حائل ہے جس سے حرارت محسوس ہوتی، تو ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ جو مسئلہ 39 ہے، تو کیا یہ مسئلے ان دو شرطوں کے مفقود ہونے کی حالت میں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ان دونوں شرطوں کے مفقود ہونے کی حالت میں اس میں یہ مسئلہ ہے 39 والا؟ کون دو شرطیں؟ وہ کہ سورین خوب جمی ہوئی نہ ہو اور نہ ایسی حیت میں سویا ہوا ہو کہ غافل نیند آنے سے مانے 49 ہو۔ کون سا مسئلہ ہے؟ 39 ابو صاحب یہی لکھے ہیں، مسئلہ 39۔ اچھا اچھا، ہاں۔ اس میں سورین کے جمع ہونے نہ ہونے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے نا، تو اس کو اسی پر محمول کر سکتے ہیں کہ سورین جمی بھی نہیں ہے، کیونکہ جو ہے نیند، گہری نیند جو ہے نا ناقض وضو ہوتی ہے، گہری نیند، ہلکی نیند ناقض وضو نہیں ہوتی، اور ہلکی نیند میں آدمی کو احساس بھی ہوتا رہتا ہے۔ یہاں پر یہ ہے کہ ایسا غافل ہو گیا کہ جو باتیں تھیں وہ بالکل خبر ہی نہیں ہے، کسی نے بتا دیا کہ تم واقعی اتنے غافل ہو گئے تھے، تو یہ گہری نیند ہو گئی اور یہ ناقض وضو ہے۔ اسی پر متفرع ہو کہ سورین زمین پہ جمی ہو، ایسا نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ حضور، اگر نابالغ نے نماز جنازہ میں کہا لگایا، کیا اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا؟ نہیں، حضور، نماز جنازہ میں کہا لگا کر ہنسنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن ہنسنا کیسا ہے؟ ہنسنا تو غلط ہے نا، یعنی اگر ہنسے گا تو نماز جنازہ وہ ٹوٹ جائے گی، آواز نکلی تو وہ تو ناجائز ہے، لیکن اس سے وضو ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا یہ مسئلہ ہے، وضو نہیں ٹوٹے گا اور ہنسنا منع ہے۔ حضور 5 سوالات اور ہیں، عرض کروں یا رہنے دوں؟ ہاں چلیے، اب اگلی بار لے لیں گے انشاءاللہ۔ جی حضور، نام واپس بولیے، کون لوگ تھے؟ جی حضور، اس بار ٹوٹل مارکس 42 تھا، 42 کویشچنس۔ 3 لوگ ایسے ہیں جو فل آؤٹ آف فل لے کے آئے ہیں: ام حبیبہ